بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیلاطس بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ مرثیہ اور ماضر اسے دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی۔ پیلاطس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میری بیٹیوں، ہم پر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ اسقف الیوتیوس نے مالک کو صلیب کا حکم دے دیا ہے۔ آج شام تک انہیں صلیب پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ الیوتیوس نے حکم دیا ہے کہ لوکا کی دونوں بیٹیوں کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ میرے ساتھ لیون روانہ ہوں گی اور وہاں راہبہ بن کر کلیسا کی خدمت کریں گی۔ مرثیہ نے لرزتی آواز میں کہا، پیلاطس، مجھے پہلے ہی ایسا خدشہ تھا۔ میں اور ماضر نے اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے۔ ہم یہاں سے بھاگ رہی ہیں۔ تم بھی روپوش ہو جاؤ، ورنہ الیوتیوس تمہیں بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ میں نہیں جانتی ہماری منزل کیا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے ایک بار ہم تم سے ضرور ملیں گی۔ تم نے ہمیں ایک باپ جیسی شفقت دی ہے۔ مرثیہ اور ماضر بھاگتی ہوئی اندر گئیں، پھر جلد ہی باہر آ گئیں۔ انہوں نے اپنی بغلوں میں پوٹلیاں دبا لی تھیں اور اپنے اوپر بھاری چادریں اوڑھ لی تھیں۔ مرثیہ نے پھر لرزتی آواز میں کہا، پیلاطس، ہم یہاں سے جا رہی ہیں، تم بھی بھاگ جاؤ۔ پھر مرثیہ نے نقدی کی ایک بھاری تیلی پیلاطس کو تماتے ہوئے کہا، یہ اپنے پاس رکھ لو، مصیبت کے اس دور میں یہ تمہارے کام آئے گی۔ پیلاطس نے تیلی لے لی۔ مرثیہ اور ماضر اپنے چہرے چھپاتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئیں۔ پیلاطس نے ایک اداس نگاہ حویلی پر ڈالی، پھر وہ بھی بھاگ کر استبل میں آیا۔ وہاں اس نے 2 گھوڑوں کو تیار کیا۔ ایک گھوڑے پر وہ خود مسلح ہو کر سوار ہوا اور دوسرے گھوڑے کی لگام اس نے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھی، اور اس حالت میں وہ حویلی سے نکل کر شہر کے اندر مشرق کی طرف دونوں گھوڑوں کو دوڑانے لگا تھا۔ مرثیہ اور ماضر کشتالیہ شہر کے مشرقی دروازے سے باہر نکل کر بھاگ رہی تھی۔ دور مغرب میں اب سورج غروب ہو گیا تھا اور فضاؤں میں تاریکیاں بسیرا کرنے لگی تھیں۔ دونوں بہنیں اس شاہراہ پر بھاگ رہی تھیں جو کشتالیہ شہر سے نکل کر اللب ندی کو عبور کرنے کے بعد وادی امبیر میں داخل ہو جاتی تھی۔ شاید ان دونوں نے ولید اور عمروس کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اچانک انہیں اپنے پیچھے گھوڑوں کی تیز اور گونجدار ٹاپوں کی آواز سنائی تھی۔ مرثیہ نے بوکلائی ہوئی آواز میں کہا، ماضر، میری بہن، سنو، کیا تم ٹاپوں کی آواز سنتی ہو؟ لگتا ہے کوئی ہمارے تعاقب میں لگ گیا ہے۔ ماضر بھاگتے بھاگتے رک گئی اور ٹاپوں کی آواز سننے کے بعد اس نے شہرا کے کنارے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مرثیہ، آؤ ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جائیں۔ اگر یہ کوئی مسافر ہوئے تو بہتر، اور اگر ہمارے تعاقب میں ہوئے تو ان کے گزر جانے کے بعد ہم اپنا راستہ بدل کر آگے بڑھتی رہیں گی۔ تم ٹاپوں کی آوازوں کو غور سے سنو۔ لگتا ہے یہ تعداد میں صرف 2 ہیں۔ ہم سے غلطی ہوئی، کاش ہم اپنے آپ کو مسلح کر کے روانہ ہوتی۔ رات کے وقت جنگل میں ہمارا سامنا اگر کسی جنگلی جانور سے ہو گیا تو ہم دونوں کیا کر سکتی ہیں؟ کاش ہم نے گھر سے بھاگنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا ہوتا۔ آؤ بھاگ کر آؤ مرثیہ، ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جائیں۔ اب تو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی ہیں۔ وہ سوار اب بالکل قریب آ گئے ہیں۔ دونوں بہنیں بھاگ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئیں اور تعاقب کرنے والوں کا انتظار کرنے لگیں۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی مرثیہ اور ماضر نے دیکھا، مغرب کی طرف سے 2 گھوڑے سرپٹ دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ ایک پر پیلاطس سوار تھا جبکہ دوسرا گھوڑا خالی تھا۔ دونوں بہنیں فوراً جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل آئیں اور مرثیہ نے پیلاطس کو پکارتے ہوئے کہا، پیلاطس، رک جاؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ پیلاطس فوراً گھوڑے کو روک کر نیچے کود گیا اور ان دونوں بہنوں کے قریب آ کر اس نے کہا، خداوند کا شکر ہے تم دونوں مجھے یہیں مل گئی ہو۔ تم دونوں کی گھر سے روانگی کے بعد میں یہ سوچ کر سخت پریشان ہوا تھا کہ تم دونوں نہتی ہونے کے علاوہ سواری کی سہولت سے بھی محروم ہو۔ میں تم دونوں کے لیے ایک پالتو گھوڑا لے کر آیا ہوں۔ اس گھوڑے کی زین سے 2 تلواریں اور ڈالیں بھی لٹک رہی ہیں۔ یہ ضرورت کے وقت تم دونوں کے کام آ سکتی ہیں۔ میری بیٹیوں، اب تم دونوں اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ سفر نہ کروں گا، اس لیے کہ اس طرح ہم سب کے ایک ساتھ پکڑے جانے کا اندیشہ ہے۔ اسقف الیوتیوس نہایت منتقم مزاج اور خونی انسان ہے۔ کلیسا کے جو محافظ تم دونوں کو لے جانے حویلی کی طرف آئے تھے،
جب وہ واپس جا کر الوتوس سے یہ کہیں گے کہ تم دونوں بھاگ گئی ہو تو وہ ضرور تمہارے تعاقب میں اپنے آدمی لگائے گا اور وہ ہر حالت میں تم دونوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا۔ پیلاطس نے کچھ سوچا، پھر ان دونوں بہنوں سے کہا، میں تم دونوں سے دور رہ کر تم پر نگاہ رکھوں گا۔ اسقف الوتیوس میرے متعلق کچھ نہیں جانتا، نہ اسے علم ہے کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ تمہارے باپ نے اس سے میرا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اگر تم دونوں گرفتار ہو گئیں اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوا تو میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں گا۔ ہاں، اگر میں علیحدہ ہوا تو میں کہیں نہ کہیں ضرورت کے وقت تم دونوں کے کام ضرور آؤں گا۔ اسقف الوتیوس کے آدمی تمہاری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، لہٰذا تم دونوں اس گھوڑے پر بیٹھو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کی منزل کیا ہے، میں قشطالیہ کی سرحد تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی سرزمین شروع ہو جاتی ہے اور وہاں تمہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا اور تم کسی دشواری کا سامنا کیے بغیر ولید اور عمروز کے پاس پہنچ سکتی ہو۔ مرثیہ اور مازر دونوں گھوڑے پر سوار ہو گئیں۔ مرثیہ گو چھوٹی تھی لیکن وہ مازر سے کہیں زیادہ دلیر، حوصلہ مند، حسین، پرکشش اور مضبوط تھی۔ وہ آگے بیٹھی، پہلے اس نے گھوڑے کی زین سے لٹکتی ہوئی تلواریں اور ڈالوں کا جائزہ لیا، پھر اس نے گھوڑے کی لگام تھام کر اس کو ایڑ لگا دی تھی۔ گھوڑا پہلے دل کی چال چلا، پھر وہ مشرق کی طرف سرپٹ دوڑ پڑا تھا۔ پیلاطس بھی شہرا سے ہٹ کر ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ مرثیہ اور مازر ساری رات سفر کرتی رہیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو انہیں علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، تاہم وہ اپنے تھکے ہوئے گھوڑے کو شہرا پر ہانکے جا رہی تھیں۔ اب وہ ایک طرح سے مطمئن ہو گئی تھیں کہ وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ان کے سارے وہمیں اور خوش فہمیاں اس وقت دور ہو گئیں جبکہ انہوں نے اپنے تعاقب میں انگنت گھوڑوں کی بجتی ٹاپیں سنی۔ قبل اس کے وہ کچھ سمجھ پاتی، آن کی آن میں 15-20 سواروں نے انہیں آن لیا اور دونوں کے گرد حلقہ بنا لیا۔ اب دونوں بہنیں مجبور تھیں، وہ دونوں ان کے خلاف جنگ بھی نہ کر سکتی تھیں، لہٰذا وہ خاموش رہیں اور اپنے آپ کو حالات کی سپرد کر دیا۔ پیلاطس کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ آنے والے جو کلیسا کے محافظ تھے انہوں نے مرثیہ اور مازر کو گرفتار کر لیا اور واپس قشطالیہ کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ مرثیہ اور مازر کے چہروں پر ایک حسرت تھی، شاید اس نا امیدی پر کہ بلندیوں پر سفر کی امید میں گہری اور خطرناک نشیب میں گر کر بے بس اور لاچار ہو گئی تھیں۔ کلیسا کے محافظ مرثیہ اور مازر کو گرفتار کر کے وسطی کلیسا میں لائے۔ جب وہ عمارت میں داخل ہوئے اس وقت شام ہو رہی تھی۔ مرثیہ اور مازر نے دیکھا کلیسا کے احاطے کے اندر ان کے باپ لوکا کی لاش صلیب پر لٹک رہی تھی۔ دونوں سسک کر رو پڑی تھی۔ ان کا باپ مر چکا تھا، اب ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور پھر انہیں اسقف الوتیوس سے بھی کسی بہتری اور رحم کی توقع نہ تھی۔ الوتیوس اس وقت کھانا کھا رہا تھا جب اسے خبر دی گئی کہ مازر اور مرثیہ دونوں کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا اور اٹھ کر باہر آیا۔ ایک نظر اس نے مرثیہ اور مازر پر ڈالی جو محافظوں کے حلقے میں اپنے باپ کی لاش کے پاس کھڑی تھیں۔ الوتیوس نے غصیلی آواز میں پوچھا، تم دونوں بہنیں یہاں سے روانہ ہو کر کہاں جانے کا ارادہ رکھتی تھی؟ مرثیہ نے حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے شہر طلیطلہ میں ہمارے کچھ عزیز ہیں، ہم دونوں بہنیں ان کی طرف جانے کو روانہ ہوئی تھی۔ الوتیوس نے پھر غراتے ہوئے پوچھا، اور تم دونوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کیوں کی؟ کیا یہ صریحاً ہمیں دھوکہ اور فریب دینے کے مترادف نہیں ہے؟ مرثیہ نے پھر جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الوتیوس سے کہا، اے بزرگ باپ، ہم آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، ہم چونکہ اپنے باپ کے جرم میں شامل نہ تھی لہٰذا یہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ ہمیں خدشہ تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ ہم بے گناہ بھی نہ ماری جائیں۔ الوتیوس نے اس بار نرم ہو کر کہا، لیکن میں نے تم دونوں کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی، میں تو تم دونوں کو لیون لے جا کر کلیسا مقدس کی راہبہ بنانے کا عزم کر چکا ہوں، کیا تم دونوں اس کے لیے تیار نہیں ہو؟ مرثیہ نے جھٹ کہہ دیا، اگر آپ ہمیں کلیسا مقدس کی راہبائیں بنائیں تو یہ ہماری سعادت اور خوشبختی ہوگی، ہم سمجھیں گی ہمیں اپنی بے گناہی اور معصومیت کی صحیح جزا اور انعام ملا ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ ہم مقدس مسیح کے معبد کی خدمت کریں۔ ہم دونوں آپ کو یقین دلاتی ہیں کہ ہم دل و جان سے راہبہ بن کر کلیسا کی خدمت کریں گی۔
الوتیوس نے چند لمحوں تک دونوں بہنوں کو گورتے ہوئے کچھ سوچا، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اس نے کلیسا کے محافظوں سے کہا، ان دونوں کو کلیسا کے ایک کمرے میں بند کر دو، کل صبح یہ ہمارے ساتھ لیون کی طرف روانہ ہوگی۔ مرثیہ اور ماضر نے حسرت بری ایک نگاہ صلیب پر لٹکی ہوئے اپنے باپ کی لاش پر ڈالی، پھر سپاہی انہیں کلیسا کے جنوبی حصے کی طرف لے گئے اور وہاں دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس رات اسقف الوتیوس نے فرلوندا کے بائی اور کشتالیہ کے حکمران لیسی سے ایک طویل ملاقات میں راہب مرقس کی موت، امونا کے کلیسا سے فرار اور لوکا کے اقرار جرم پر ایک طویل گفتگو کی۔ گو راہب مرقس کی موت اور امونا کے فرار کو اب تک 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اتنی مدت کے بعد یہ مسئلہ اس قدر سرگرمی اور مذہبی جوش و خروش سے اس لیے اٹھایا جا رہا تھا کہ اسقف الوتیوس یروشلم، گلیل، ناصرہ اور انطاکیہ میں اپنے مذہب کے مقامات مقدسہ کی زیارت کو گیا ہوا تھا۔ ایک طویل مدت کے بعد وہاں سے لوٹتے ہوئے اس نے اس مسئلے کو نئے سرے سے اٹھا کر اس میں جان ڈال دی تھی۔ اس رات لیسی سے تنہائی میں گفتگو کرنے کے بعد الوتیوس اگلے روز صبح سویرے ہی کشتالیہ سے لیون کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اپنے 20 مسلح محافظوں کے علاوہ مرثیہ اور ماضر بھی اس کے ساتھ تھیں۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھوڑے پر سوار تھیں، جس کی لگام ایک محافظ کے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی تھی۔ اس طرح اسقف الوتیوس ایک قافلے کی صورت میں لیون کی طرف سفر کر رہا تھا۔ جب یہ قافلہ ایک کوہستانی سلسلے کی تنگ گھاٹی میں سے گزر رہا تھا تو اچانک دائیں طرف سے چند مسلح سوار قافلے پر حملہ آور ہو گئے۔ الوتیوس گھبرا گیا تھا اور اپنے گھوڑے سے اتر کر وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا تھا، تاہم اس کے محافظ حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے لگے تھے۔ حملہ آور پیشہ ور جنگجو نہ لگتے تھے، اس لیے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی جنگی لباس نہ تھا، ان کے پاس صرف تلوار اور ڈال تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب کسان ہوں اور کسی خاص مقصد کے تحت الوتیوس کے حملے پر حملہ آور ہو گئے ہوں۔ ان سب نے اپنی پگڑیوں کے پلو سے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ اچانک ایک سوار مرثیہ اور ماضر کی طرف بڑھا اور ان کے قریب ہو کر اس نے اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا تو دونوں بہنوں نے دیکھا وہ پیلاطس تھا۔ اس نے آتے ہی اس محافظ پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، جس کے گھوڑے کی زین سے مرثیہ اور ماضر کے گھوڑے کی لگام بندھی ہوئی تھی۔ پیلاطس نے فوراً لگام کھولی اور دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے ایڑ لگا کر گھوڑے کو بائیں طرف بگاتے ہوئے کہا، مرثیہ، ماضر، میری بیٹیوں، میرے پیچھے آؤ۔ مرثیہ نے فوراً اپنے گھوڑے کی باگیں سنبھالیں اور اسے ایڑ لگا کر پیلاطس کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ الوتیوس گو دیکھ رہا تھا کہ مرثیہ اور ماضر بھاگ رہی ہیں، لیکن اس نے کوئی رد عمل کا اظہار نہ کیا، اس لیے کہ وہ جان بچانے کی خاطر پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ بول کر حملہ آوروں کو اپنی موجودگی کا احساس دلائے اور وہ اسے قتل کر دیں۔ لہٰذا وہ چپ سادے رہا اور پیلاطس مرثیہ اور ماضر کو لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ حملہ آور عجیب طریقے جنگ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ ایک جگہ اکٹھے اور گھٹ کر رہتے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے ہوں۔ اس طریقے جنگ میں ان کا اپنا کوئی نقصان نہ ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس وہ الوتیوس کے محافظوں کو خاصا ضرر پہنچانے کے علاوہ لڑائی کو خوب طول بھی دے رہے تھے۔ شاید وہ پیلاطس کو بھاگ کر محفوظ ہو جانے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرنا چاہتے تھے۔ الوتیوس اسی طرح پتھر کے پیچھے چھپا رہا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور فضاؤں میں اب اندھیرا چھانے لگا تھا، شاید سورج غروب ہو رہا تھا۔ الوتیوس سخت فکر مند تھا اور بار بار پتھر کے دائیں بائیں ہو کر وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ حملہ آور اسے دیکھ کر قتل نہ کر دیں۔ فضاؤں میں جب تاریکی گہری ہو گئی تو حملہ آور لڑتے لڑتے پیچھے ہٹنے لگے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر الوتیوس کے محافظوں پر پتھر برسانے لگے۔ محافظ جو ان کے تعاقب میں آ رہے تھے، جب ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تو وہ تھوڑا سا نیچے اتر گئے اور جواب میں وہ بھی حملہ آوروں پر پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگے، لیکن ان کے یہ پتھر مؤثر ثابت نہ ہوئے، اس لیے کہ حملہ آور اونچائی پر اور وہ نشیب میں تھے۔ تھوڑی دیر تک وہاں جمنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی، پھر وہ نیچے آ کر اس میدان کی طرف بھاگ گئے جس کے اندر جنگ کی ابتدا ہوئی تھی۔ حملہ آور پہاڑ کی اس چوٹی سے دوسری طرف اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گئے تھے۔
الیوتیوس نے جب دیکھا کہ جنگ بند ہو گئی ہے اور حملہ آور بھاگ گئے ہیں تو وہ پتھر کی اوٹ سے نکل کر اپنے محافظوں کے اندر آیا۔ وہ شرمندہ سا ہو رہا تھا اور صحیح طرح سے اپنے محافظوں کا سامنا نہ کر پا رہا تھا، شاید اس خیال اور احساس سے کہ وہ جنگ کے وقت اپنی جان بچانے کی خاطر چپ گیا تھا۔ الیوتیوس نے اپنے محافظوں کو گنا، وہ صرف 10 رہ گئے تھے۔ الیوتیوس نے سنبھلتے ہوئے کہا، ایسے حملہ آوروں کا تعاقب کرنا بیکار ہے، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو اور کوچ کریں۔ محافظ چپ چاپ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے اور الیوتیوس پھر لیون کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ پیلاطس، مرثیہ اور مازر آدھی رات تک پہاڑی سلسلے کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے رہے۔ اصل میں وہ بھاگ کر جنوب کی طرف جانا چاہتے تھے تاکہ فرلوندا کی مملکت سے نکل کر کسی مسلمان حکمران کے علاقے میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائیں، لیکن کوہستانوں کے اندر وہ یقینی طور پر اپنی راہ کا تعین نہ کر سکے تھے، اور پہاڑوں کی بھول بھلائیوں کے اندر جس طرف انہیں راستہ دکھائی دیتا تھا ادھر ہی وہ اپنے گھوڑوں کو بگائے جا رہے تھے، اس نیت سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر کے الیوتیوس سے محفوظ ہو جائیں۔ آدھی رات کے بعد بارش شروع ہو گئی اور سردی شدت اختیار کر گئی تھی۔ اپنے آپ کو بارش اور سردی سے بچانے کے لیے وہ اپنے گھوڑوں سمیت ایک کوہ میں گھس گئے۔ وہ تینوں جانتے تھے کہ ان کے پاس اس قدر پالتو کپڑے نہیں کہ وہ بھیگ جانے کے بعد شمالی ہسپانیہ کی تیز اور برفانی سردی کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا جو بھی پہلی کوہ انہیں دکھائی دی وہ اس میں گھس گئے۔ پیلاطس نے گھوڑوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا، اس کے اپنے گھوڑے کے ساتھ جو بستر بندھا ہوا تھا وہ اس نے اتارا اور مرثیہ سے کہا، تم دونوں بہنیں سردی سے بچنے کی خاطر اس بستر میں گھس کر بیٹھ جاؤ۔ مرثیہ نے بڑی ہمدردی سے کہا، اور تم کیا اوڑھو گے؟ پیلاطس نے کہا، میرے گھوڑے کی زین کے نیچے ایک گرم کمبل بھی ہے، میں وہ اوڑھ کر گزارا کر لوں گا۔ مازر بستر کھولنے لگی۔ مرثیہ نے پھر پیلاطس سے پوچھا، پیلاطس، تمہارے ساتھ جن لوگوں نے الیوتیوس کے محافظوں پر حملہ کر کے ہمیں ان سے نجات دلائی ہے وہ کون تھے اور تم انہیں کہاں سے لائے تھے؟ پیلاطس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں کو جب کلیسا کے محافظ گرفتار کر کے لے گئے اس وقت میں چھپ کر تم پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ الیوتیوس تم دونوں کو اپنے ساتھ لیون لے جائے گا، لہٰذا میں اپنی آبائی بستی کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں میں نے اپنی واقف کار کسانوں کو تمہاری رہائی پر آمادہ کر لیا، اور ایک تنگ گھاٹی میں جب کہ شام ہونے والی تھی ہم سب نے مل کر الیوتیوس کے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد پیلاطس کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ کوہ کے اندر مازر کی ہولناک اور کرب خیز چیخ بلند ہوئی تھی۔ یوں لگا تھا جیسے کسی وحشی نے اسے خود چھری سے ذبح کر دیا ہو۔ مرثیہ نے بوکھلاہٹ میں پوچھا، مازر، کیا ہوا؟ کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ موقع بدتمیزی ہے۔ مازر نے کراہتے ہوئے اور منت کرنے کے انداز میں کہا، مرثیہ میری بہن، یہاں سے بھاگ چلو، یہ کوہ سانپوں کی کوہ ہے، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، وہ دیکھو سیاہ رنگ کا سانپ مجھے ڈسنے کے بعد بل میں داخل ہو رہا ہے۔ پیلاطس اور مرثیہ دونوں نے تلواریں سونت لی اور مازر کی طرف بھاگے۔ مازر بستر پر اوندے منہ پڑی تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ مرثیہ نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا اور روتی ہوئی آواز میں پوچھا، مازر میری عزیز بہن، سانپ نے تمہیں کس جگہ ڈسا ہے؟ مازر نے اپنے دائیں ٹخنے سے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ پیلاطس نے فوراً بستر کی چادر پاڑی اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا اسے تھوڑا سا اوپر مازر کی پنڈلی اس نے کس کر باندھ دی۔ مازر پھر شور کرنے لگی، مرثیہ یہاں سے بھاگ چلو، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی اس کوہ کے اندر سے زندہ بچ کر نہ نکلے گا۔ پیلاطس نے فوراً مازر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اس طرف بڑھا جہاں گھوڑے کھڑے ہوئے تھے۔ مرثیہ بھی فوراً بستر طے کر کے اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ پیلاطس نے مازر کو گھوڑے پر ڈالا اور مرثیہ کو اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ مرثیہ نے مازر کو اپنی گود میں سمیٹ کر سہارا دے لیا تھا۔ پیلاطس نے بھی بستر اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا اور مرثیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مرثیہ بیٹی، مازر ٹھیک کہتی ہے، ہمیں فوراً اس غار سے بھاگ جانا چاہیے۔ یہ غار واقعی سانپوں کی غار ہے اور صبح تک ہم گھوڑوں سمیت ابدی نیند سو چکے ہوں گے۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ بارش اسی طرح موسلادھار برس رہی تھی۔ رات کے وقت چاروں طرف ایسا سکوت تھا جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو۔ ایک دم مرثیہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ پیلاطس چلا اٹھا، مرثیہ
کیا ہوا میری بیٹی؟ ماضر تو ٹھیک ہے، مرثیہ نے روتے ہوئے کہا۔ ماضر کی نبض رک چکی ہے پیلاطس، اور یہ مر گئی ہے۔ آہ میری بہن، تقدیر ہم پر کیسی نامہربان ہے، اور جنگل اور بیابان میں جہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، موت نے مجھ سے میری بہن کو چھین لیا ہے۔ کاش ہم نے اس کوہ میں قیام نہ کیا ہوتا، کاش میری بہن کو سانپ نہ ڈستا۔ مرثیہ پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ پیلاطس گھوڑے سے اتر کر مرثیہ کی طرف بڑھا اور ماضر کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ ماضر واقعی مر چکی تھی۔ پیلاطس نے مرثیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود بھی روتی ہوئی آواز میں کہا، صبر کرو بیٹی، خداوند کو ایسا ہی منظور تھا۔ موت ایک ایسا دشمن ہے جس سے کوئی جاندار فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ مرثیہ روتی رہی اور پھر سفر شروع ہو گیا۔